بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزاری کے حوالے سے بیسکلی ہم نے ایک بک کا آغاز کیا جس کا نام ہے شکریہ۔ اس کے رائٹر بیسکلی دو ہیں، محمد زبیر اور وجیہ زبیر۔ تو انہوں نے یہ بک بیسکلی لکھی ہے۔ اس میں شکر گزاری سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپک کہہ لیں یا اسٹوری کہہ لیں، وہ انہوں نے اس میں بیان کیے۔ تو آج ہم ان کے تعارف کے ساتھ ہی سٹارٹ کریں گے۔ جو پہلا انہوں نے ٹاپک دیا ہے وہ ہے قانون فراوانی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس دو طرح کے اختیارات ہیں، یا تو زندگی خوشحال، مطمئن اور کامیاب انداز میں گزاریں، یا پھر لڑتے جھگڑتے چھوٹی چھوٹی جائز ضروریات پوری کرنے میں کی ناکام کوشش کرتے بیماری و بدحالی میں گزاریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ چاق و چوبند رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اور اپنوں کی تمام ضروریات بآسانی پوری کر سکیں، ان کی زندگی نت نئے تجربات سے بھر دیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ دنیا بھر میں ہر روز بے شمار تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، مضامین، کالم اور کتابیں یہ بتانے کے لیے لکھی جاتی ہیں کہ کس طرح ان خواہشات کے حصول کی تکمیل کی جائے۔ زندگی بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ہم اپنے طور پر بھی کوشش اور تجربات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ایسی زندگی نہیں گزار پاتے جو انسانیت کے شایان نشان ہو۔ ہم غربت، جہالت، بے روزگاری جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ ہمارے رشتوں میں محبت، قربانی اور رواداری کا فقدان رہتا ہے۔ اچھی زندگی ہمارے لیے ایک خواب بن جاتی ہے، وہ خواب جو ہم ہر رات دیکھتے ہیں۔ زندگی معمہ بن جاتی ہے جسے سمجھتے سمجھتے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ 1998 سے میرا تعلق پڑھانے اور ٹریننگ کرنے میں رہا ہے۔ اس دوران میں نے سینکڑوں لوگوں کے نقطہ نظر کو سنا، کتابیں پڑھیں اور یہ کوشش کی کہ کوئی ایسا فارمولہ ہاتھ لگ جائے جس کے باعث ہم مطلوبہ نتائج حاصل کرتے ہوئے خوشحال زندگی گزار سکیں، ایسی زندگی جو دونوں جہانوں میں سرفراز کر دے۔ میرا ایمان ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ مجھے بھی وہ فارمولہ مل گیا۔ میں اس کے بارے میں مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کامیابی اور خوشحالی کا واحد فارمولہ ہے، واحد فارمولہ۔ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف اس قانون کو بیان کیا جائے بلکہ اس پر عمل کرنا آسان بنایا جائے، جس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو صحت، محبت، دولت اور خوشیوں سے بھرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی رضا بھی حاصل کر لیں۔ اس فارمولے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے صحت ہو، محبت ہو، عزت ہو، علم ہو یا کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینے کا عزم، فارمولہ اس کا یہی ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے لیے یقین اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ یہ فارمولہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس میں خطا کا امکان ہو۔ یہ فارمولہ تو اسی ہستی کا دیا ہوا ہے جس نے زمین و آسمان ہی نہیں ستاروں سے آگے بھی جہاں اسی طرح تخلیق کیے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کمی یا زیادتی نہیں رکھی۔ ٹھیک انداز کے مطابق وہ ہستی ہمیں بتا رہی ہے کہ کچھ بھی حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ نہ صرف خود بتایا بلکہ اس کائنات کے سب سے محبوب و محترم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے متعلق کہلوا دیا، جو شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید عطا کرتا ہوں۔ زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ ان قوانین کے مطابق چلتی ہے جنہیں قوانین قدرت، لا آف نیچرز کہتے ہیں۔ کچھ قوانین ہم نے جان لیے ہیں لیکن بہت سے قوانین جاننا ابھی باقی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی شے کو آسمان کی طرف اچھالا جائے
تو نیچے کی طرف آئے گی، ہوا میں معلق نہیں رہے گی، کیونکہ زمین ہر شے کو اپنی جانب کھینچنے کی قوت رکھتی ہے، جسے لا آف گریویٹیشنل فورس رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قانون ثقل گریویٹیشنل لا کو جان لیا۔ صدیوں سے انسان کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑے۔ اس خواہش میں اس نے عرصہ دراز تحقیق کی، جسم پر پر باندھ کر پہاڑ سے کود پڑا، اپنے جسم کی ہڈیاں توڑوائیں، جان تک گنوائی، مگر اڑ نہیں سکا۔ اس کے بعد اس نے ہوا بازی ایویشن کے قوانین جاننے کی کوشش کی۔ سائیکلوں کی مرمت کرنے والے دو بچوں نے جہاز بنانے کے لیے مختلف معلومات جمع کی، کتنی راتیں جاگ کر گزاریں، اس کے بعد وہ جہاز اڑانے کے قابل ہو سکے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ قانون موجود تھا لیکن ہمیں علم نہیں تھا۔ نیوٹن نے جب قانون دریافت کیا تو انسان نے اس قانون کی بدولت بے پناہ ترقی کی۔ اسی طرح علت و معلوم کی تصور، کاز اینڈ ایفیکٹ، نے سائنس اور فلسفے کے میدان میں فہم و ادراک کی نئی راہیں پیدا کی۔ قوانین کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں جہاں حد رفتار 110 اسپیڈ کلومیٹر ہے فی گھنٹہ ہے، لیکن آپ 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ موٹر وے پولیس آپ کو روکے گی اور آپ کا چالان کر دے گی۔ چالان کے بعد آپ وجہ جانے بغیر دوبارہ سفر شروع کر دیں اور یہی غلطی ایک مرتبہ پھر دہرائیں تو ایک مرتبہ پھر اسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ قانون کو جانیں گے نہیں، نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ قوانین موجود ہیں، اگر انہیں سمجھ لیا تو فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر نہیں سمجھا تو ان بے پناہ آسانیوں سے محروم رہ جائیں گے جو ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہیں۔ انہی قوانین میں ایک اہم ترین قانون فراوانی، لا آف ابنڈنس ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کی تصدیق تمام آسمانی کتابیں، عظیم مفکر، نامور سائنسدان اور تمام صاحب کمال لوگ کرتے آئے ہیں۔ اس قانون کو قانون شکر گزاری بھی کہتے ہیں۔ ہم چاہیں اسے مانیں یا نہ مانیں، اس کا علم رکھیں یا نہ رکھیں، دیگر قوانین کی طرح یہ قانون بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ قانون اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کون کتنی پرسکون زندگی گزارے گا اور کون کتنی بے چین رہے گا، کون لوگوں کے ساتھ بھرپور تعلقات رکھے گا اور کون اذیت ناک، کون صحت مند زندگی گزارے گا اور کون تھکی اور بیمار، کون خوشحال زندگی گزارے گا اور کون بدحال، کس کی زندگی علم و عمل سے عبارت ہوگی اور کس کی جہل و بے عملی سے۔ صرف زبان سے شکریہ یا الحمدللہ کہنا شکر گزاری نہیں ہے، کسی شے کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا بھی شکر گزاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکر گزاری کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ جاننا چاہتے تھے کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کیمیائی سعادت میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے یہ نعمتیں عطا فرمائی، انہوں نے کس طرح تیرا شکر ادا کیا؟ ارشاد ہوا کہ آدم نے یہ جانا کہ وہ نعمتیں سب میری طرف سے ہیں، اس کا یہ جاننا ہی شکر تھا۔ گوتم بدھ کہتے ہیں You have no cause for anything but gratitude and joy۔ کوئی بھی شے شکر گزاری اور خوشی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آئنسٹائن، جسے گزشتہ صدی کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the livers of other men۔ ہر روز دن میں 100 مرتبہ میں خود کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ میری ظاہری اور باطنی زندگی دوسرے لوگوں کی محنت کی مرہون منت ہے۔ مرکس ٹیولس سیسیرو، پروننسیشن میں اگر تھوڑی غلطی معذرت، جس پر رومی 2100 سال گزرنے کے بعد آج بھی فخر کرتے ہیں، اسے اپنا اثاثہ مانتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے Gratitude is not only the greatest of virtue
but the parent of all others. شکر گزاری نہ صرف تمام نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی ہے بلکہ یہی نیکیوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے۔ ویسے تو اس شکر گزاری کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کم از کم کسی حد تک تو ہم اپنا فرض یہ ادا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ کس طرح ہم کفران نعمت کر رہے ہیں، اس کی بدولت ہم یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں ہر طرح کی خوبی اور بھلائی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں یا کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ ہم جیسے ہی شکر گزاری کی راہ پر چلنا شروع کرتے ہیں، حالات حیران کن انداز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ قانون ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ جیسے جیسے شکر گزاری کا تناسب تو ہماری زندگی میں بڑھے گا، اسی تناسب سے خوشیاں اور آسانیاں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے الفاظ ہیرے موتیوں سے لکھ کر اپنے گھروں اور دفاتروں میں آویزہ کرنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ شکر گزاری کا ادنیٰ ترین فائدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ شکر کیا ہے اور کس طرح شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری دنیا دکھوں، بیماریوں، محرومی اور نفرتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے میں آگاہی اور یاد دہانی کی ایک ادنیٰ سی کوشش ہے۔ شکر گزاری کے موضوع ایک سمندر ہے، یہ کتاب ایک قطرہ بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے۔ شکر گزاری کا سفر یہاں سے شروع کر کے ایک بھرپور زندگی میں قدم رکھا جا سکتا ہے۔ آج سے شکر گزاری کی روش اپنائیں اور دیکھیں اس دنیا میں کیا کیا خزانے آپ کے منتظر ہیں۔ ڈاکٹر زیغم زماں ایک ماہر ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی شخصیت بھی ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ شکر گزاری کے موضوع پر میری کتاب مکمل ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک بہت ہی دلنشین جملہ کہا۔ میں کتاب کے تعارف کا اختتام انہی کے الفاظ پر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، شکر گزاری پر کتاب مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ تھینک یو۔